FBR اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوشائند قرار، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ FBR میں اصلاحات، اقدامات کے نتائج اور گزشتہ مالی سال کے اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، FBR کی ڈیجیٹلائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی، مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں، غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ پر مزید اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آسٹریا کی سبکدوش ہونے والی سفیر کی ایوان صدر میں الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں آسٹریا کی سفیر خدمات کو سراہا، کہا پاکستان آسٹریا کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آسٹریا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ ماریس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پارلیمانی تبادلوں، تجارت اور دیگر شعبوں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا غذائی تحفظ، دفاع اور علاقائی رابطوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق، خطے کی موجودہ صورتحال اور عالمی منظرنامے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کسی اپیل، نظر ثانی یا آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے پر از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد رک نہیں جاتا۔ زیر التوا اپیل کی بنیاد پر فیصلے پر عمل درآمد روکنا توہین کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کا تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فیصلے کے مطابق معاملہ 2010 میں بہاولپور کی زمین سے متعلق تنازع پر شروع ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمانڈ آرڈر پر عمل درآمد میں 10 سال تاخیر ہوئی۔ ریونیو حکام نے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ 9 مئی کے واقعات PTI کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔ شرپسند عناصر نے لاہور میں جناح ہاؤس سمیت مختلف سرکاری اور نجی املاک کو نظر آتش کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا سرور روڈ پر پولیس اور سرکاری گاڑیوں پر آگ لگائی گئی، تھانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ شرپسند عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رہنماؤں سے رابطے میں تھے۔ PTI کے مشتعل کارکنوں نے خود ہی اپنی کارروائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی، جس کی بنیاد پر گرفتاریاں اور سزائیں ممکن ہوئیں۔ دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی دیر پا قبضہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے دیا، سیکیورٹی فورسز گرے زونز میں آپریٹ کر رہی ہے۔ مزید کہا سنجیدی ڈگاری میں مرد و خواتین کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات جاری ہیں، مقتولین کے ورثہ میں سے کوئی FIR کے اندراج کے لیے نہیں آیا، مقدمے کی مدعی ریاست ہے۔ بابو سر ٹاپ پر سیلابی ریلوں میں پھنسے 250 سے زائد سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ مزید 10 سے 15 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ چلاس شہر میں سیاحوں کے لیے مفت رہائش کا انتظام۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق استور کے علاقہ بولن میں سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی۔ خراب موسم کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دیو سائر میں پھنسے تمام سیاح ریسکیو، دیامر کے علاقے کے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیاں تیز۔ ڈپٹی کمشنر استور سمیت تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں برساتی نالے میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی تاحال لاپتہ، ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ دریائے ساما میں ریسکیو 1122 کی ٹیمیں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن میں مصروف۔ گزشتہ رات اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن محدود کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کار سوار باپ اور بیٹی برساتی نالے میں بہہ گئے تھے۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، خیبر پختونخوا حکومت نے کل آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی۔ تمام سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کو باضابطہ دعوت نامہ ارسال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ صوبے میں قیام امن سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اختلافات سے بالا تر ہو کر امن کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ظاہر ذاکر جعفر نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی، موقف اختیار کیا۔ عدالت نے ملزم کی ذہنی حالت کا تعین نہیں کروایا۔ سپریم کورٹ سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس متفرق درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔
ویڈیو ٹرائل کے دوران درست ثابت نہیں کی گئی، ملزم کو ویڈیو ریکارڈنگز فراہم بھی نہیں کی گئی۔ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ عدالت اپنے 20 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% برقرار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیا۔ اے ڈی بی نے رواں مالی سال کے لیے اوسط مہنگائی کا تخمینہ 5.8% پر برقرار رکھا۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے اوسط مہنگائی کا ہدف 7.5% رکھا۔ بلوچستان اسمبلی میں ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی غزالہ گولا نے اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں نہتے مرد اور عورت کے بہیمانہ قتل کی مذمت۔ مطالبہ کیا گیا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان